منصور بھائی آپ نے بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں اور بڑا اہم موضوع ہے دہشت گردی، اور یہ جو سب سے پہلے قومی اسمبلی پہ بات کر لیتے ہیں۔ افسوسناک اور شرمناک، یہ لگ ہی نہیں رہا کہ ان لوگوں کو کوئی اس دہشت گردی یا دہشت گردی کی جنگ کا کوئی احساس ہے۔ لگ ہی نہیں رہا کہ ہمارا کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے، ہمارے لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لگ ہی نہیں رہا کہ ہماری فوج پر روزانہ حملے ہوتے ہیں۔ لگ ہی نہیں رہا کہ اب یہ پاکستان لہو لہان ہو چکا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بگڑے ہوئے بچے ہیں جو عقل سے فارغ ہیں اور وہ صرف اور صرف اپنا سکور سیٹل کر رہے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس قومی اسمبلی کا، اس سینٹ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فارم 47 چھوڑ دیجئے کہ وہ فارم 47 کے ہیں، فارم 45 کے ہیں، اسمبلی تو ہے نا بھائی۔ اور اسمبلی کا اگر تقدس ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو سلام ماریں، سلام ٹھوکیں، تو کس کو سلام کریں؟ یہ خواجہ آصف صاحب کی یہی ڈیوٹی ہے کہ زہر اگلنا؟ عطا تارڑ صاحب کی یہی ڈیوٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر برسنا گرجنا؟ خواجہ آصف صاحب کو آج یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ آج جب آپ پوری دنیا میں یہ جو ٹرین جو ہائی جیکنگ ہے اس پہ بات ہو رہی تھی، آج خواجہ آصف صاحب کو اس پہ زہر اگلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ہٹا کر یا سائیڈ پر کر کے آپ دہشت گردی خلاف جنگ جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف جو کے پی میں جس کی حکومت ہے اور جس کے چاروں صوبے میں نمائندگی ہے اور جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو آپ مائنس کر کے دہشت گردی کی جنگ جیت جائیں گے؟ نہیں جیت سکتے۔ کیا آپ صرف حکومت یہ دہشت گردی کی جنگ جیت جائے گی باقی ساروں کو مائنس کر کے؟ نہیں جیت سکتی۔ بھائی جان، ان ساروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب بات ہو پاکستان کی 25 کروڑ کی، دہشت گردی کی، معصوم لوگوں کی جانوں کے ضیاع کی، اور ان فوجی جوانوں کی جو اس میں شہید ہو رہے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو اس وقت 2 نعرے مارنے چاہیے: پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد۔ تیسرا کوئی نعرہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے بھی تحفظات ہیں، میں بھی بات کرتا رہتا ہوں 8 فروری 2024 کے الیکشن سے لے کر چادر چار دیواری اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی، بلہ چھیننا، عمران خان کے کیس، پاکستان تحریک انصاف پر جو ظلم ہوئے، سب کچھ، فارم 47، 26ویں آئینی ترمیم، پیکا قانون، الیکشن ایکٹ ترمیمیں، نیب ترمیمیں، اور ان ساری چیزوں پہ میں بھی بات کرتا ہوں۔ لیکن جب بات ہو پاکستان کی تو میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی کوئی سیاسی جماعت، میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتے ان کے یہ جو پیٹی ایشوز، میرے لیے میٹر کرتا ہے پاکستان جو ہم پہلے ہی توڑوا چکے ہیں 71 میں، آدھا ملک گوا چکے ہیں۔ آج ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے، بھارت اور ہم کہاں پہنچ گئے اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ وہ مسائل کس طرح حل کرتے ہیں اور ہم کس طرح حل کرتے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ اور یہ جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں بھائی جان کہ مستقل حل ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور کیا بلوچستان، کے پی صوبے اور وفاق علیحدہ علیحدہ کر کے تو دہشت گردی کی جنگ جیت جائیں گے؟ نہیں جیت سکتے۔ کیا نیشنل ایکشن پلان 1 پر عمل ہو جاتا تو یہ دہشت گردی ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ اور میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں، آج کوثر بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ لسٹ تو دو یار، جس میں جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید یا عمران خان نے جو لوگ بسائے تھے ان کی فہرست تو دو۔ کہاں بسائے تھے وہ تو بتاؤ، کیوں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو؟ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ایک اس طرح بات چلی تھی، معاملہ پارلیمنٹ میں گیا تھا، معاملہ کابینہ میں گیا تھا، سیکیورٹی ایک کمیٹی بنی تھی جس میں 80 ممبر شامل تھے، بلاول بھٹو صاحب سے لے کر مسلم لیگ نون تک، ایک محسن داوڑ خلاف بولے تھے، اور اس کے بعد معاہدہ نہیں ہوا تھا، عمران خان کی حکومت چلی گئی، پی ڈی ایم 1 میں کچھ لوگ آئے تھے لیکن وہ کچھ لوگ تھے، اور اگر یہ کچھ لوگ تھے بھی تو کیا آج ہمیں وہ سکور سیٹل کرنا چاہیے؟ کیا فرق، کیا آپ پچھلی آج جب یہ اسٹیبلشمنٹ چلی جائے گی تو یقین کریں انہی ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے یہ سارے لوگ، اگر مسلم لیگ اس وقت اپوزیشن میں ہوئی تو کہیں گے ہمارا تو جو قصور ہی کوئی نہیں تھا، وہ کام بھی انہوں نے کیا تھا، وہ کام بھی انہوں نے کیا تھا، وہ پالیسی بھی انہوں نے بنائی تھی، وہ چیز بھی انہوں نے کی تھی، ہم تو بے بس تھے۔ یہ بھٹی صاحب یہ آپ نے اچھا پوائنٹ سے ریز کیا ہے مجھے۔ آخری بات بھائی جان، آخری بات یہ ہے کہ کدھر ہیں وزیر خارجہ، کدھر ہیں وزیر داخلہ، کدھر ہیں وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں جو بلوچستان کے سارے دہشت گرد، وہ کدھر ہیں؟
ٹھیک، آپ نے پی سی بی کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے پنجاب میں جس طرح انہیں وزارت اعلیٰ بھگتائی وہ دیکھ لیا، آپ نے وزیر داخلہ دیکھ لیا. کیا کرنا چاہتے ہیں یار؟ کیوں تجربہ کار سر کوثر کاظمی صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ان کو جواب دینے دیں. آج اگر فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لوگ ہیں.